السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف والقرآن المجید، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج الحمدللہ ہم سورۃ قاف کا آغاز کر رہے ہیں۔ پارہ نمبر 26 ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز اس سورہ مقدسہ کی جو پہلی آیت ہے اور اس کا جو پس منظر ہے اس پر بات چیت کریں گے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ اور پھر اس سورہ مبارکہ اور قرآن مجید کی سچی رہنمائی کا شرح صدر عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورہ قاف یہ مکی صورت ہے، اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ پیچھے ہم نے جو صورتوں کا ایک سلسلہ پڑھا اور آخر میں سورۃ الحجرات کا آپ نے تفصیلاً درس سنا ہے۔ اللہ رب العزت نے سچی رہنمائی جو قرآن پاک کی شکل میں ہے اور اس کی عملی تفسیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہے، وہ ہمارے سامنے پیش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قومی اور بین الاقوامی انقلاب لانے کے لیے، قومی اور بین الاقوامی نظاموں کی تشکیل کے لیے، قومی اور بین الاقوامی سطح پر غلامی سے آزادی کے لیے انسانیت کو جو رہنمائی ارشاد فرمائی اور پھر عملی نظام دیے، وہ ان صورتوں میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچی جماعت تشکیل دیتے ہیں، اور وہ سچی جماعت دور کے جو حالات ہیں، حالات حاضرہ اور دور کے جو معروضی تقاضے ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے قومی اور پھر بین الاقوامی تبدیلیاں لے کے آتی ہے، اللہ کی رٹ کو قائم کرتی ہے، ظلم کے نظام کو خاتمہ کرتی ہے، عدل کے نظام قائم کر کے سیاسی، معاشی، سماجی سطح پر انسانوں کو ایک سمجھتے ہوئے ایک ایسا نظام قائم کرتی ہے جس میں صرف اللہ کی بالادستی ہو اور باقی سارے انسان برابر۔ کیسا سماجی نظام ہونا چاہیے، کیسا سیاسی نظام ہونا چاہیے، کیسا معاشی نظام ہونا چاہیے، اسلام اور ایمان کیا ہے، جہاد کیا ہے، جہاد کس کے خلاف لڑنا ہے، جہاد کا مفہوم کیا ہے، یہ ساری تفصیلات میرے عزیزو ہم وہاں سن چکے ہیں۔ آج سورہ قاف سے اللہ رب العزت ایک صورتوں کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ قاف سے لے کر سورۃ مدثر تک اللہ رب العزت نے
یہاں جو رہنمائی ارشاد فرمائی، قرآن مجید کی عظمت، قرآن مجید کی بنیاد پر جو دین کے غلبے کا پروگرام ہے، غلبے کے مقاصد و اہداف کیا ہیں، یہ اللہ نے ترتیب سے ارشاد فرمائے۔ سوسائٹی پر غلبے کے اثرات کیا مرتب ہوں گے، یہ سب اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ مکی صورتیں ہیں۔ پھر سورۃ الحدید تک، سورہ قاف سے لے کر سورۃ الحدید تک قرآن مجید کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کی حقانیت کو اللہ نے نمایاں فرمایا ہے۔ اور پھر سورۃ الحدید سے آگے مسبحات سبعہ شروع ہو رہی ہیں۔ یہ مسبحات سبعہ وہ ہیں جو سبحہ سے جن کا آغاز ہوتا ہے۔ کلام مقدس، کتاب مقدس کی اساس پر جو جماعت سازی ہے اور انسانیت کے لیے حشر برپا کرنے، اور پھر آخر میں جو انقلاب ہے اور انقلاب کی بنیادیں کیا ہیں، اس کا دستور کیا ہے، سورہ مزمل اور مدثر میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ترتیب کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہم گزارشات کرتے رہیں گے۔ آپ عزیزوں سے گزارش ہے کہ آپ توجہ رکھیے۔ ایک اللہ کا جو لفظ ہے اور جملہ ہے اور سچی رہنمائی ہے، میرے عزیزوں، یہ آج کے دور میں اور قیامت تک کے لیے ہے۔ دور حاضر میں ہم نے کس طرح اپنا اعلیٰ شعور پیدا کرنا ہے، اعلیٰ نظریہ بنانا ہے، اعلیٰ فلسفی جو کلام مقدس کی ہے اس کو کس طرح سمجھنا ہے، اور پھر اس کے غلبے کا نظام کیا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، اللہ رب العزت نے دین کے دو حصے بنائے۔ ایک اس کا فلسفہ ہے، اعلیٰ فلسفی جس کو کہتے ہیں، اعلیٰ نظریات، اور دوسرا اس کا عملی نظام ہے۔ کوئی بھی فلسفی دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کے مطابق عملی نظام نہ ہو۔ اگر فلسفہ ہے، عمل نہیں، تو وہ ہوائی رہنمائی ہے۔ اس رہنمائی کا سوسائٹی کو کیا فائدہ ہوگا؟ دین تو سوسائٹیوں کی تشکیل کے لیے آیا ہے، دین تو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے آیا ہے، انسانیت کی ترقی کے لیے آیا ہے۔ اور سبحان اللہ، ترقی بھی وہ جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی ترقی ہے۔ میرے عزیزوں، پھر اس دین کا محض فلسفہ ہم بیان کر لیں، بیانیہ بنا لیں، اور عملی نظام اس کے الٹ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے آج جو سورہ مقدسہ قاف سے شروع ہو رہی ہے، اس لفظ قاف کے بارے میں حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، قاف قوت اور شدت پر دلالت کرتے ہیں۔ قاف کا مطلب طاقت اور قوت ہے۔ کون سی طاقت اور قوت؟ جو فرسودہ نظاموں کو ختم کرے گی، ان کو بے خوبن سے اکھیڑ دے گی، اور اس کی جگہ پر اللہ کی بالادستی کرے گی۔ یہ سچی رہنمائی جو قرآن پاک کی شکل میں ہے، اس سچی رہنمائی کو غالب کرنے کے لیے وہ قوت اور طاقت جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ ہے قاف۔ تو قاف ایک ایسا ہی حروف مقطعات میں سے نہیں ہے، بلکہ اس کی قوت، رہنمائی کی قوت، اس کی طاقت، وہ بالادستی ہے جو اللہ کی سچی رہنمائی ہے۔ اس لیے ساتھ ہی اللہ نے فرما دیا والقرآن المجید۔ یہ قوت کس چیز کی ہے؟ یہ قرآن مجید کی ہے۔ یہ واو قسمیہ ہے،
اللہ فرماتے ہیں قسم ہے اس قرآن کی المجید جو بڑی شان والا ہے۔ میرے عزیزوں سنو ذرا، توجہ کرو، قرآن مجید بڑی شان والا ہے۔ کیا شان ہے قرآن کی؟ کہ یہ بالادست، یہ قوت، یہ ایک طاقت ہے جو انسانیت کو رہنمائی دیتی ہے، انسانیت کو گمراہی سے نکالتی ہے، جہالت سے نکالتی ہے، کفر، شرک اور نفاق سے نکالتی ہے، ظلم سے نکالتی ہے، آزادی دیتی ہے، انسانوں کو اللہ سے جوڑتی ہے۔ جس سوسائٹی میں القرآن المجید جو عظمت والے، شان و شوکت والے سچے قرآن کی رہنمائی ہوگی، اس کی بالادستی ہوگی، اس کی کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی شان ہے۔ میرے عزیزو، اس کا عملی اگر آپ نے مظاہرہ کرنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگی سے کر لیجئے۔ کئی دروس میں ہم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو عملی نظام قائم کیا، ریاست مدینہ تشکیل دی، ریاست مکہ تشکیل دی، پھر بین الاقوامی سطح پر انقلابات کا آغاز کر دیا، اس کی کتنی قوت اور طاقت تھی کہ جس معاشرے میں وہ نظام غالب ہوا، اتنی قوت تھی کہ ہر قسم کا شرک، کفر، نفاق، جہالت، گمراہی، اندھیرے چھٹ گئے، ہر طرف نور پھیل گیا، ہر طرف اجالے ہو گئے۔ یہ ہے اللہ کا وہ نور، اس کی طاقت، اس کی قوت ہے۔ میرے عزیزو، اس سورہ مقدسہ کا موضوع ہی قرآن حکیم کی عظمت و اہمیت ہے اور اس کی قوت اور طاقت ہے۔ قاف سے انشاءاللہ العزیز ترتیب سے اس پر بات چیت ہوتی رہے گی۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ ترتیب سے دروس سنیے اور پھر اس مختصر جو رہنمائی ملتی ہے اس پہ غور و فکر کیجیے، عمل کی کوشش کیجیے۔ آج کے دور میں ہم نے اس کو قوت اور طاقت کیسے بنانا ہے؟ میرے عزیزو، آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر غور کریں، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کریں۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔